دیکھو ہم جب اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں تو بیوی بچوں کے حقوق میں بھی کس کو ماننا پڑے گا؟ ان کے ساتھ رویے میں کس کو ماننا پڑے گا؟ بولو نا بھائی، اللہ۔ اخفل رسومات نہیں چلے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کیا کرتے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ گلاس کو، پیالے کو گھما کے اسی جگہ ہونٹ رکھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ آج بتاؤ کوئی ایسا ہے جو اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے ایسی محبت کا اظہار کرے؟ آج تو تکبر ہے، ہاتھ نہیں ملاتے اس کو، تکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت عائشہ کے گھر میں، حضرت زینب نے کوئی کھانا حلوہ بنا کے بھیجا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ برتن دیکھا نا تو غصہ آیا۔ غصہ اس بات پر آیا کہ میری باری ہے، اس میں سوکن مداخلت کیوں کر رہی ہے؟ سوکن سمجھتے ہیں نا، دوسری زوجہ، پتہ نہیں یہاں پر ہوتی ہے نہیں ہوتی، اللہ جانے ہے، یہاں لوگوں کی دو دو تین ہے، اس لیے اتنے افسردہ بیٹھے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے امی عائشہ نے وہ برتن لیا اور اٹھا کے زمین پہ مار کے توڑ دیا۔ آج کسی کی بیوی یہ حرکت کرے تو ڈنڈا لے کے مارے گا نہیں مارے گا اس کو پکڑ کے؟ بولو کہ میری موجودگی میں، اچھا شاید اس وقت پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، کتنے بڑے بڑے لوگ موجود، اور امی عائشہ نے سب کی موجودگی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ برتن لیا اور اٹھا کے زمین پہ مار کے توڑ دیا۔ تو آپ بتاؤ ہمارے ہاں جو اس کو غیرت سمجھا جاتا ہے وہ غیرت کیا ہے؟ کہ میری بیوی نے میرے ہاتھ سے برتن لے کے توڑا کیوں اس کو؟ یہ میری توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اور میرے دوستوں کے سامنے اگر یہ کام کیا ہے پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ پھر تو کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج۔ کتنا کوٹتے پکڑ کے، کس قدر گالیاں دیتے، لیکن ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کی اتباع کرنے پر جنت ملے گی، اللہ نے کہا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے، تم نے ایسا بننا ہے جیسے کون تھے؟ نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے یہ واقعات کروائے ہیں تاکہ پتا چلے کہ بیوی جب ایسی حرکت کرے گی تو شوہر کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، شوہر کا رد عمل، بول ہی نہیں رہے یار، یہ کیا ہونا چاہیے؟ تو کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کا ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا، بلکہ آپ نے صحابہ سے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تعریف کی ہے، غیرت ہے کہ شوہر کی محبت میں اس نے یہ کام کیا ہے کہ بھئی شوہر سے محبت ہوتی ہے تو پھر برداشت نہیں کرتی نا، یہ سوگن کیوں حلوے بنا کے بھیج رہی ہے؟ بھائی باری میری ہے اور حلوے کون کھلا رہی ہے؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کسی کو پیدا نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل، بیوی کی طرف سے اس رد عمل میں اپنی بے عزتی محسوس نہیں کر رہے، ذرا بھی نہیں، اور نیچے چھک کے، نیچے بیٹھ کر اس برتن کو اپنے ہاتھوں سے جمع کر رہے ہیں اور انصاف سے بھی کام لے رہے ہیں، کیونکہ برتن حضرت زینب کا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے فرمایا برتن کی قیمت زینب کو ادا کر، اس کی قیمت تو دینی پڑے گی۔ بتاؤ آج اخلاق ہے، سارا دن عورت کام کرتی ہے، کھیتوں میں بھی وزن بھی اٹھا رہی ہے، گندم بھی وہی لگا رہی ہے، گائے سے دودھ بھی وہی نکال رہی ہے، پھر وہ شوہر کی چھاڑ بھی سنے، پھر وہ شوہر سے مار بھی کھائے، پھر وہ بھائیوں سے وراثت بھی نہ کھائے، تو دنیا میں کوئی کیس نہیں ہوگا، لیکن جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ آخرت میں انتقام لے گا۔ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے حکم دیا، کتنی جگہ حکم دیا، عاشروہن بالمعروف، فرمایا اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ تو غیر مسلم کے ہاں یہ حقوق، بولو بھائی، نہیں ہوتے، ان کے ہاں تو حکومت قانون پہ عمل کراتی ہے، حکومت، وہاں اگر حکومت کے قانون کی گرفت ڈھیلی ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں، وہاں تو حکومت، قانون سخت ہے بہت زیادہ۔ ہم اگر کسی کا حق ادا کرتے ہیں تو کس کے حکم پہ؟ اللہ کے حکم پہ ادا کر۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہاری زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں اس واقعے پہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے اس کائنات میں سید الانبیاء سے زیادہ عزت والا کوئی پیدا نہیں کیا، اور کیسا نبی کا ظرف ہے، کیسی برداشت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جس چیز کو عزت سمجھتے ہیں وہ عزت نہیں بلکہ وہ
बेइज्जती है। मुनाफिकों ने कहा था ना, मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई, उसने ये दावा किया था कि मैं जब मदीना जाऊंगा तो ये जो सहाबाई किराम थे ना, मिस्कीन गरीब सहाबा, इसको उसने कहा था ये इज्जतदार लोग नहीं है, पैसे नहीं है इनके पास। क्योंकि मुनाफिक ये समझता था कि जो दौलतमंद है वो इज्जतदार है, जो गरीब है वो इज्जतदार नहीं। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक के पास बड़ा पैसा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो सहाबा बैठते थे, बहुत से, कुछ तो ईमानदार थे, ज्यादातर बे इंतहा मिस्कीन। अब्दुल्ला बिन मसूद बे इंतहा मिस्कीन, हजरत अबू हुरैरा बे इंतहा मिस्कीन, हजरत बिलाल बे इंतहा मिस्कीन। इतने मिस्कीन के जब सुफ़ा में ये लोग इल्म हासिल करने के लिए बैठते तो सुफ़ा में ये लोग एक दूसरे की तरफ पुष्ट करके बैठते थे, क्योंकि इनके पास सतर छुपाने के लिए लिबास नहीं था। इतने मिस्कीन, ऐसे मिस्कीनों के बारे में अच्छा एक बात खूब समझ लो, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बे इंतहा मिस्कीन थे, हदीस से साबित है। तो हजरत मुआविया का शुमार भी उन्हीं सहाबा में होता है जिनके बारे में कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजह। इससे मुराद मिस्कीन सहाबा है कि ऐ नबी आप इन मालदार काफिरों की तरफ नजरें ना रखें, आप उन मिस्कीनों के साथ सुबह शाम उठा बैठा करें जो दिन सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। हजरत अबू सुफियान और हजरत मुआविया के जो है ना, हम पर दो बड़े हक हैं। आज रवाफिज बहुत एतराज करते हैं हजरत मुआविया और अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु पर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, इन्ना अहक्कल्लज़ी उक्रिमा बिहिर रजुल इब्नतुहु औ उख्तुहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा काबिले एहतराम वो शख्स है जिसकी बहन या बेटी तुम्हारे निकाह में है। अगर किसी की बहन या बेटी मेरे निकाह में हो तो वो शख्स मेरे लिए काबिले एहतराम। तो आप बताओ, जिसकी बहन भी और जिसकी बेटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में हो, वो इस हदीस की रोशनी में किस कदर काबिल एहतराम होगा। हजरत अबू सुफियान की बेटी नबी के निकाह में और हजरत मुआविया की बहन नबी के निकाह में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जिसकी बेटी हो या जिसकी बहन हो, तो वो किस कदर हम लोग के लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम होगा। इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे होते हैं, अच्छे अखलाक वाले भी, बुरे अखलाक वाले भी, चोर भी, ईमानदार भी, और वफादार भी, बेवफा भी, शुक्रगुजार भी, नाशुक्रे भी। और इंसान जब से पैदा होता है ना, उसी वक्त से ख्वाहिशात से लड़ना शुरू हो जाता है। वो जब से पैदा होता है, जब तक वो माँ के पेट में होता है उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती। तभी कभी माँ के पेट से बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाजें नहीं आती हैं, उस वक्त तक उसकी कोई ख्वाहिश नहीं। जैसे ही वो मार्केट में आया, दुनिया की मार्केट में आया, वो कैसा चीखना शुरू करता है ना, वो वहीं से रोना शुरू कर देता है। फिर उसी वक्त उसको चुप कराने की कोशिश की जाती है। थोड़ा सा बड़ा होता है, शोर शराबा करता है, माएं झूला लेके हिलाती हैं तो खुश हो जाता है, वही चलो वही एंजॉय कर रहा हूँ अब मैं लाइफ को। बच्चे कैसे घुन्ने होते हैं आपने देखा होगा, जरा जरा सी बातों पे रोते हैं, फिर उनको हम चुप कराते हैं। कोई शक्लें बना रहे होते हैं तो हंसने लगते हैं। क्या मतलब, बच्चा भी बोर होता है। उसको झूला दोगे तो एंजॉय करेगा, वो समझेगा लो भाई कुछ हो रहा है। नहीं झूला दोगे रोएगा। इसका मतलब उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है, तो वो ख्वाहिश पूरी कैसे होगी? झूला देने से। उससे वो खुश होना शुरू हो जाएगा, उसकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। भूख लगती है तो चीखता चिल्लाता है, माँ जब उसको फीड कराती है तो चुप हो जाता है, आराम से सो जाता है। इसी तरह बच्चे की जब नींद पूरी नहीं होती, चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि उसको नींद आ रही होती है। तो देखो उसी वक्त से इंसान में क्या पैदा हो गई? ख्वाहिशात। अब जब तक वो बालिग नहीं होता ना, या बालिग का लफ्ज भी, बालिग भी देर से, जब तक जिसको फिक़ह की इस्तिलाह में कहते हैं सबी मुमय्यिज, सभी कहते हैं बच्चे को, मुमय्यिज कहते हैं वो बच्चा जिसमें अच्छे और बुरे की कुछ तमीज पैदा हो जाए, जिसकी उम्र कुरान और सुन्नत में गौर और फिक्र करके हजरात फुक़हा ने बयान की है 7 साल की उम्र में। नॉर्मल बच्चों में 7 साल में अच्छे और बुरे की तमीज पैदा हो जाती हो, तो इससे भी पहले जाती है, लेकिन एक ऐसी तमीज जिसकी बेस पे उनको हम समझा सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं कि ये गलत है, ये मत करो। इससे पहले तो सख्ती बनती नहीं है ना। तो जब तक उसके अंदर ये तमीज पैदा नहीं होती, उसकी जो ख्वाहिशात उसके दिल में पैदा होती हैं वो अच्छी बुरी नहीं होती, वो उसकी नेचर का हिस्सा है। उसमें वो जानवरों की तरह ही होता है। भूख लगेगी तो रोएगा, तो जाहिर है, और क्या करेगा, भूख लग के रोना ये ठीक बात है ना, बिल्कुल उसका दिल चाह रहा है रोने का तो रोए भाई। इसी से तो पता चलता है कि इसको भूख लग रही है। अगर रोएगा नहीं तो माँ को पता कैसे चलेगा?
لیکن آہستہ 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 جو اللہ نے اس کا دماغ انسانوں والا بنایا نا، جانوروں والا تو ہے نہیں، آہستہ آہستہ اس کے اندر ذہانت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا بھوک لگتی ہے بس دودھ چاہیے مجھے، روٹی چاہیے، پیٹ بھر گیا، اب اس کو مزید کچھ نہیں چاہیے. اب تھوڑا تھوڑا جب وہ سمجھدار ہوتا ہے تو اس کا کھلونا بھی مجھے چاہیے، سمجھ رہے، اس کا پراٹھا بھی مجھے چاہیے، اس کو کچھ نہیں دو، سب کس کو دے دو. دیکھا ہوگا بچوں میں جیلیسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو بہت بچپن میں شروع ہو جاتی ہے یہ. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کی تربیت نہ کی جائے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، تو وہ انسان کے بچے کم، ڈنکی کے بچے، اب مجھے گدھے کا بچہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا نا، یعنی بڑے ہو کر پھر ماں باپ ان کو تانا دیتے ہیں گدھے کے بچے، گدھے کی اولاد، الو کے پٹھے. حالانکہ وہ آپ ہی کے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں کس کے ہوتے ہیں، آپ کے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو لقب کیا دیتے ہو، الو کے پٹھے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو الو کہنا، مطلب یہ کہ ہو تو میری اولاد لیکن دیکھنے میں کیا ہو، حرکتیں تمہاری ایسے جیسے الو کے پٹھے ہو، تم گدھے کی اولاد ہو تم. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے بھائی؟ اس کے اندر ایثار نہیں ہے، قربانی کا جذبہ نہیں آ رہا، وہ سب کو سب سے لینا چاہ رہا ہے. بعض دفعہ بڑا چھوٹے پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، بلا وجہ اپنی دھونس جمانا شروع کر دیتا ہے، چھوٹا بڑے کو رسپیکٹ نہیں دے رہا ہوتا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری اخلاقی برائیاں تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہو اس کے اندر یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت سے اس کو دو قسم کی گائیڈنس کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے. دو قسم کی گائیڈنس، ایک گائیڈنس جس کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق، اور ایک جس کو عربی میں اصطلاح میں کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو، جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو اس کا کیا مطلب ہے سیدھے راستے پہ چلا؟ اس کا مطلب یہ بھی